ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت کرنا. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو توحید و رسالت کا پیغام دیا تھا. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے خود الہام فرما کر سینے مبارک کو کھول کر، زبان مبارک کو کھول کر جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت اور اپنی توحید کے نعرے حضور علیہ السلام کی پاک زبان سے لگوائے اور اپنی رسالت کہ آپ یقین کریں آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ تسلیم کریں آپ میرے رسول ہیں، آپ دل کی گہرائیوں سے مانیں اور جانیں کہ آپ میرے پیغمبر ہیں. توحید و رسالت کے پیغام کے بعد سب سے پہلا حکم یا سب سے دوسرے نمبر کا آرڈر اللہ کریم نے جو اپنے نبی کو دیا تھا وہ نماز کا حکم ہے. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا
تشریف لائے اور زمین پر کھڑے ہو کر انسانی شکل میں زمین پر ٹھوکر ماری اور زمین سے پانی کے فوارے نکلے، چشمے نکلے، تو جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے وضو کیا اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا، حضرت آپ میری طرف متوجہ رہیں، میں اللہ کی طرف سے یہ ہدایات لے کے جیسے میں کرتا جاؤں آپ دیکھتے جائیں اور ایسے ہی آپ نے کرتے جانا۔ نبوت و رسالت کا آغاز ہوا ہے، اللہ پاک کی ہدایات کی لڑی شروع ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، ہاتھوں کو دھویا، چہرے کو دھویا، بازو دھوئے، مسح کیا، پاؤں دھوئے۔ اسی طرح محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، مسح فرمایا، پاؤں مبارک دھوئے۔ پھر جبریل علیہ السلام آگے کھڑے ہو جاتے، حضرت میں نماز پڑھاتا ہوں، آپ نے میرے پیچھے پڑھی، جیسے جیسے میں پڑھاؤں گا اسی طرح آپ اپنے ذہن مبارک میں نقش کر کے پھر آپ نے اسی طرح پڑھنی بھی ہے اور پڑھانی بھی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام مکہ المکرمہ کے پہاڑ میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کو وضو کے بعد نماز کا طریقہ سکھا رہے۔ 2 رکعت نماز پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا، 5 نمازیں تو شب معراج کے بعد آئی ہیں۔ پہلے حضور علیہ السلام کو صرف 2 نمازیں صبح اور 2 نمازیں شام کو پڑھنے کا حکم تھا۔ 2 رکعتیں صبح کی 2 رکعتیں اور 2 رکعتیں عصر کے وقت آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اے میرے پاک پیغمبر، صبح بھی مجھے یاد کر لیا کریں، شام کو بھی مجھے یاد کر لیا کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ۔ اے میرے پاک پیغمبر، دن کے دونوں کناروں پر مجھے یاد کر لیا کرو۔ ایک کنارہ صبح طلوع شمس سے پہلے کا ہے اور ایک کنارہ شام کو غروب ہونے سے پہلے کا ہے۔ صبح کی نماز کا حکم اور عصر کی نماز کا حکم پہلے پہلے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نماز سیکھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی تبلیغ اپنی اہلیہ محترمہ صدیقۃ النساء حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ تو پہلے بھی منتظر تھی کب اعلان نبوت ہوتا ہے، وہ تو علامات دیکھ چکی تھی، اس انتظار میں تھی۔ حضور علیہ السلام نے پہلی بات کی تو سب سے پہلے دھرتی پر کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت خدیجہ اپنے چچا دار بھائی برقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ السلام کو لے گئی تھی۔ تو دوسرے نمبر پر کلمہ پڑھنے والے، ایمان میں داخل ہونے والے، دامن اسلام سے وابستہ ہونے والے حضرت برقہ بن نوفل ہیں، جو تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے آئے کاش کہ میں اس وقت ہوتا جب قوم آپ پر ظلم کرے گی، میں آپ کی مدد کرتا۔ آئے کاش کہ میں اس وقت ہوتا قوم آپ کے ساتھ زیادتیاں کرے گی، میں آپ کی مدد کرتا۔ ہائے میں اس وقت ہوتا جب قوم آپ کو آپ کے ملک سے، آپ کے گھر سے، آپ کے وطن سے نکال دے گی، آپ دیش سے پردیس ہو جائیں گے۔ اے کاش کہ میں اس وقت ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا۔
کلمہ پڑھ لیا تھا دل کی گہرائی سے حضور علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، وہ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تقریباً 10-12 سال تھی، بچے تھے۔ جب آ کے دیکھا حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت خدیجہ پیچھے کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، تو سوال کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ پاک نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، ہیں تو آپ بچے مگر سمجھدار بچے ہیں، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ حضرت علی نے عرض کیا حضرت میں سوچوں گا، اس بات پر غور و فکر کروں گا۔ گھر گئے، بچے تھے، سوچتے رہے، ابو کو نہیں بتایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی۔ دوسرے دن آ کے حضور علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں حضرت جو کلمہ آپ بتاتے ہیں مجھے پڑھا دیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ حالات ناسازگار تھے، کفر کا ماحول تھا، شرک کا ماحول تھا، کفار کا غلبہ تھا۔ حضور علیہ السلام چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، کبھی غاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی گھاٹیوں میں، کبھی دروں میں جا کر جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، حضور علیہ السلام وہاں جا کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، حضرت علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو بائی چانس حضرت علی کے والد محترم ابو طالب وہاں آئے اور دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں بھتیجا جی، بیٹا جی، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی عبادت، کیسا دین، کیسا مذہب، کیسا مسلک، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انکل جی مجھے اللہ پاک نے ساری کائنات کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ وہ دین میں لایا ہوں جو دین اللہ کا دین ہے، یہ وہ دین میں لایا ہوں، یہ فرشتوں والا دین ہے، یہ وہ دین میں لے آیا ہوں جو انبیاء کرام والا دین ہے، اور خاص طور پر چچا جان یہ وہ دین ہے جو دین ہمارے دادا محترم، ہمارے جد امجد، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، وہ دین میں محمد لے کے آیا ہوں۔ اور عرض کیا چچا جی آپ چونکہ میرے چچا ہے، عم محترم ہے، میرا قریبی رشتہ ہے آپ جناب سے، آپ زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ میں آپ جناب کو خیر کی طرف بلاؤں، میں آپ جناب کو ہدایت کی طرف بلاؤں، میں آپ جناب کو بھلائی کی طرف دعوت دوں۔ چاچا جی کلمہ پڑھ لیجیے،
دنیا کا بھی بھلا ہو جائے گا، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ چچا جان کہنے لگے بیٹا جی میں آبا و اجداد کا دین تو نہیں چھوڑ سکتا، مگر اگلی بات بھی سن لیجئے، آپ کی ساری زندگی میں حفاظت کروں گا۔ آپ میرے بھتیجے ہیں اور میرے پیارے ہیں، میرے لال ہیں، جیسے جی چاہے دین کی تبلیغ کریں، میں ہر میدان پہ آڑ بن کر، دیوار بن کر، رکاوٹ بن کر دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کھڑا ہوں۔ اور پھر ابو طالب اپنے بیٹے علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر جرار ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے علی تو نے کیسے یہ دین قبول کیا؟ یہ کیا دین ہے؟ تجھے کیا سمجھ آئی ہے؟ حضرت علی بچے سے عرض کرنے لگے ابا جی میں ایمان لایا ہوں اللہ پاک پر، میں ایمان لایا ہوں محمد پاک پر، میں ایمان لایا ہوں ان آیات پر، ان ہدایات پر، ان بینات پر، ان ارشادات پر جو محمد پاک اللہ پاک کی طرف سے لے کے آئے ہیں۔ میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں ان کی تائید کرتا ہوں، میں ان کی تاکید کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ جس طرح محمد پاک عبادت بتاتے ہیں، ریاضت بتاتے ہیں، اس کے مطابق میں عبادت اور ریاضت کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ابا جی میں تہیا کر چکا، میں عزم کر چکا، میں پختہ ارادہ کر چکا، عقیدے کی دنیا میں یہ بات بتا چکا، جب تک زندہ رہوں گا محمد پاک کا تابع دار اور فرما بردار بن کے رہوں گا۔ ابا جی نے باتیں سنی تو قسمت کی بات ہے، خود کلمہ نہیں پڑھا مگر رکاوٹ نہیں بنی۔ کہتے ہیں بیٹا علی محمد آپ کے بڑے اچھے ساتھی ہیں، اچھے دوست ہیں، فقط بہتر ہی نہیں بہترین ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کی صداقت کے، امانت کے، دیانت کے، شرافت کے، لیاقت کے پوری عرب کی دھرتی پر ڈنکے بج چکے ہیں۔ اے بیٹا علی جو آپ نے کہا ٹھیک آپ نے کہا ہے، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا، میں کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو بات آگے بڑھتی ہے، یہ تو گھر والے ہیں نا سارے، حضرت علیہ بھی اہلیہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، حضرت زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت ورقہ بن نوفل وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے آغوش تربیت میں تھے، چھوٹے تھے، چچا کے بھائی تھے، یہ تو گھر والے ہیں نا۔ اب حضور علیہ السلام کی بات ذرا آگے چلتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے انتہائی گہرے دوست، وفادار، جانسار، خوددار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں ابو بکر مجھے اللہ نے نبی بنا دیا، مجھے میرے اللہ نے رسول بنا دیا، میں کلمہ لے کے آیا ہوں۔ میرے محترم دوستو علماء کرام نے لکھا ہے بس حضور نے بات کی تھی ابو بکر اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، کلمہ دے دیا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کون سا کلمہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، جھجکے نہیں، گھبرائے نہیں، سوچ کی گہرائیوں میں نہیں گئے، بس حضور نے بات کی، ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کر دی۔
علماء نے یہاں سے لکھا ہے صدیق تیری عظمت کو سلام کہ حضور علیہ السلام نے صدق پیش کیا، سچ صداقت صدق پیش کیا تھا، اور ابو بکر صدیق نے اس صدق کی تصدیق کر دی تھی، اور پہلی ہی تصدیق نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں اس بات پر تشریح کرتے تو میرے محترم دوستو، کمال ابو بکر صدیق کا ہے جو خاندان کا نہیں، گھر والوں کا نہیں، اور بچہ نہیں، سمجھدار زیرک نوجوان۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت 40,000 درہم کے مالک تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جو آتا یا جس کے پاس یہ جاتے وہی بات کرتے جو حضور علیہ السلام نے صدیق کو کی، ابو بکر صدیق سے کی تھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ قریش کے سردار تھے، قریش کے زردار تھے، قریش کی جان تھے، بڑے سرکردہ قسم کے لوگ تھے، با عظمت، با عزت، با ثروت، با شوکت قسم کے لوگ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کے دربار میں لے آئے، اور ابو بکر صدیق کی وجہ سے ان حضرات نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بڑا پیارا کلمہ، بڑا پیارا کلام نبی علیہ السلام کا اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنے کی اور آخر دم تک کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔